اسلامک ریلیجز کے معزز دوستوں، آپ سبھی سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام پر اتنی سخت آزمائشیں آئیں تو ان کے صبر کی انتہا کیا تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے سے اہل ایمان کو صبر و رضا کا درس ملتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلا غلام، جانور، گھوڑے وغیرہ، مویشی اور حوران۔ شام کے علاقے بسنیہ میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور ان سے دور دور رہنے لگے۔ ان سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کی خدمت کرنے کے لیے صرف ان کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی۔ انہوں نے ان کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی اور ان کی ضروریات پوری فرماتی، حتیٰ کہ قضاء حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال ختم ہو گیا اور ان کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے ان کی زوجہ محترمہ اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگی۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھی اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا، پھر تنگ دستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔ دوستو، آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہیں، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔ حضرت وہب رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حسن اور رقتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ حضرت حمیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ 18 سال بیمار رہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھیں۔ بہرحال اس طرح دن گزرتے رہے۔ ان کی خدمت گزار اور وفا شعار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے خویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاق گزرنے لگی۔ بلا آخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر شفا یابی کے بعد انعامات کی جو بارشیں ہوئی، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے
آپ کی زوجہ محترمہ آئی تو پہچان نہ سکی، بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اسی طرح کی کئی باتیں کی تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائیں۔ وہب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی، میں نے تجھے تیرے اہل اور مال دوبارہ دے دیے ہیں اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے ہیں، اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے اور اس سے ایک گنا زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی، آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ آپ کو ندا آئی ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا یا رب تیری رحمت سے کون سیر اور مستغنی ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے سے اہل ایمان کو صبر و رضا کا درس ملتا ہے اور بہت سی عبرتیں اور حکمتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و رضا کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے فرمایا، آیت کا مفہوم ہے سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ہی صابر پایا، وہ بڑا نیک بندہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اموال، مویشی، چوپائے، غلام اور وسیع و عریض زمین کے علاوہ کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور یہ سارا مال و اسباب ختم ہو گیا، صرف ایک غم گسار بیوی باقی بچی۔ پھر آپ کے جسم کا بھی مرض کی شکل میں امتحان شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک ویرانے میں پناہ لینی پڑی۔ یہ دور ابتلا 18 سالوں پر محیط رہا، مگر اس عرصے میں آپ نے کبھی شکوہ و شکایت کو زبان پر نہ آنے دیا، بلکہ صبر و شکر کے پیکر بن کر اپنے رب کی طرف التجا و دعا کرتے۔ بالآخر آپ کی آزمائش ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر و شکر پر پہلے سے بھی زیادہ مال و اولاد عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت کا ترجمہ ہے، ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائیں، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ ناظرین گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا، غوث اعظم، گنج بخش اور دستگیر صرف ذات الہی ہے۔ مشکلات اور مصائب میں صرف اسے ہی پکارنا چاہیے، نیز امتحان و آزمائش میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر و شکر کرنے والوں کو رب العالمین اپنی خصوصی عنایات سے نوازتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومن کو جو بھی جسمانی دکھ، تکلیف، درد، حزن، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے سے بھی، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکوہ و شکایت کے بجائے صبر و شکر کے پیکر بن کر اپنے رب کی طرف التجا و دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔